دنیا نے ابھرنا ہوتا ہے، جنگ عظیم کا یہ ایک اثرات رہتے ہیں، اور پھر یہ تقریباً ایک صدی لے لیتی ہے دوبارہ ری گروپ کرنے میں۔ آپ جہاں کہیں بات گروتھ کی، ارننگ کی سنیں گے تو ڈیجیٹلائزیشن کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا۔ واٹ ڈز بینگ ڈیجیٹل مینس، یعنی کہ بینگ ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہے؟ پیرنٹس کہتے ہیں کہ آئی وانٹ مائی کڈ ٹو اسٹڈی۔ یہ جو انڈسٹری اٹھے گی، اس کے اندر جو اپرچونیٹیز آئے گی، یہ اتنے سارے بچے جو ہم نے پیدا کیے، اتنے سارے گریجویٹ جو ہم نے نکال دیے، کیا آپ نہیں سمجھتے وی آر گوئنگ ٹو ڈائی؟ آگے پورے بڑے کائی میں گر رہے ہیں۔ تو جب آپ کمپیوٹر کے فنڈامنٹلز اٹھاتے ہیں، ساتھ ڈیزائن اٹھاتے ہیں، پھر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو آپ آسانی سے ایک آن لائن شاپ بنا سکتے ہیں، ایک آن لائن ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اس آن لائن شاپ اور ویب سائٹ کو پھر ڈیجیٹلی مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے میں جو اس وقت فرسٹریشن ہے، انہی لوگوں سے نکل کوئی اور عناصر پھرا کر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ۔ کسی نے جو بھی کہا، روڈ آ کر بلاک کرو، احتجاج کرو، تحریک چلاؤ، جو مرضی ہو کرو، کوئی بھی ایکشن، جو لوگ جس طریقے سے بھی، جہاں پر بھی انرجی لگ رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں آ رہا، ایسی بیوقوف قوم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر بخت زمان یوسف زئی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کچھ سال قبل دنیا میں ڈیجیٹلائزیشن کے نام پر ایک انقلاب سامنے آیا، اور اس کے بعد اگر ایک جانب تعلیم و تعلم، درس و تدریس نے نئی جہتیں اختیار کی، تو دوسری جانب ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا کہ اس دور میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو اگر ایک جانب نئی دور کی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں گے اور اس کو اپنی آمدن کا ذریعہ بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ خود کو جدید دور کے چیلنجوں کے لیے بھی تیار کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں، اور خاص طور پر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، وہاں پر نوجوان نسل نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، آمدن کے ذرائع بھی ان کے بڑھے، اور ان کا جو مجموعی سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ تھا اس میں ایک واضح تبدیلی آئی۔ آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں ان تمام تر سہولیات سے، علوم سے اس طریقے سے فائدہ نہ اٹھا سکے جس طریقے سے ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ علیم شاہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خلجی صاحب، بہت شکریہ۔ فرمائیے گا کیا وجہ ہے ہم کیوں فائدہ نہ اٹھا سکے؟ یہ جی تیسری جنگ عظیم تھی۔ یہ جنگ عظیم جو آتی ہے نا، یہ سب کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور بڑا ایک دو بلاکس بن گئے۔ اور جنگ عظیم جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹس بند، ایونیوز بند، ٹرانسپورٹیشن ختم، کارخانے بند، زندگی مفلوج ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کا پہیہ رک جاتا ہے۔ میرے خیال سے پہیہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پہیہ ہی اڑ جاتا ہے۔ پہیہ تو پھر بھی رکنے کا مطلب کہ پھر بھی چل جائے گا، چل سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہیہ کیا، آپ نے پہیے کا پورا ماڈیول ہی پھر چینج کر کے ری گروپ، ری برتھ کرنا ہے، ایک نئی دنیا نے ابھرنا ہوتا ہے۔ جنگ عظیم کا یہ ایک اثرات رہتے ہیں، اور پھر یہ تقریباً ایک صدی لے لیتی ہے دوبارہ ری گروپ کرنے میں۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی کچھ اس طرح ہی ہوا، رائٹ؟ تیسری جنگ عظیم بھی گزر گئی، اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ جنگ تھی۔ وہ کیسے؟ اس میں ٹینک استعمال نہیں ہوئے، اس میں بلٹ استعمال نہیں ہوئی، اس میں جہاز استعمال نہیں ہوئے۔ یہ کووڈ-19 کی صورت میں تھی۔ 1920 کی آپ بات کریں، 2019-20۔ یہ جو کووڈ آیا نا، اس کا جو آفٹر ایفیکٹس آئے یا ود ان دا کووڈ، تو یہ ایک جنگ والی صورتحال ہی تھی۔ کارخانے بند، انڈسٹریز بند، ورک پلیسز بند، ہر قسم کی انڈسٹری، تعلیمی ادارے بند، سب بند۔ آپ باہر نہیں جا سکتے، ایک ساتھ مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ یہ تیسری جنگ عظیم باقی جنگوں سے اس کی نوعیت ایسی مختلف تھی کہ اس طرح کبھی انسان نے تاریخ انسانیہ میں اتنے بڑے لیول پہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، اور نہ سوچا ہوگا انسان، اور نہ کبھی اتنے غیر معمولی حالات آنے کا انسان نے سوچا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا۔ غیر معمولی ماحول تھا۔ اب کرتا کیا ہے، یہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، یا دنیا یا انسانی بیہیویئر جو ہوتا ہے، وہ ایک کرائسس کے اندر سے اپنی اسٹرینگس کو ڈیولپ کرتا ہے، اور فیوچر میں پھر اس طرح ہونے کے لیے وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ ترتیب دیتے ہیں، اپنی سیلیبس میں چینجز کرتے ہیں،
اپنی ویلیوز میں چینجز لاتے ہیں، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، اپنے ارد گرد ماحول کو ایسے سمیٹ کر ری گروپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس طرح کے حالات آ گئے تو پھر اس حالات پہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ بہت بڑا لاس ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $1 ٹریلین کا نقصان پوری دنیا کی انڈسٹری کو ہوا. ایک پرانا انفراسٹرکچر تھا مینوفیکچرنگ کا، سروس کا، اس طریقے سے ہیومن کیپٹل کا، اس طریقے سے جو یوزر تھا، جو کنزیومر تھا، جو پروڈیوسر تھا، جو پرووائڈر تھا، جو سپلائر تھا، یہ پورا نظام ری گروپ ری آرگنائز کر کے مفلوج ہوا اور پھر ری گروپ اور ری آرگنائز ہوا، لیکن ڈیجیٹلی ہوا. رائٹ. تو یہ جو ایک مطلب کووڈ کی وجہ سے کرائسس پوری دنیا میں بلٹ ہوئی، اس کو تقریباً 100% اس کو میٹ کیا، اس کو کور کیا ڈیجیٹلائزیشن نے. اب ڈیجیٹلائزیشن پہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. آپ پاکستان کا کوئی بھی ٹیلی ویژن کھولیں، یوٹیوب کھولیں، آپ کسی سیمینار میں جائیں، آپ کسی ٹاک شو میں جائیں، آپ جہاں کہیں بات گروتھ کی، ارننگ کی سنیں گے تو ڈیجیٹلائزیشن کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا. واٹ ڈز بینگ ڈیجیٹل مینس، یعنی کہ بینگ ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ خلجی صاحب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ای میل استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کمپیوٹر کی بیسکس کو جانتے ہیں یا آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں تو یہ ڈیجیٹلائزیشن ہے. کیا یہ نہیں ہے؟ یہی ڈیجیٹلائزیشن ہے، لیکن اس کی مقدار بہت کم ہے. ہمارے ہاں بہت سارے بچے ادھر آتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں. مجھے 1-2 دن پہلے ایک پیرنٹ آئے، اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئے، تو اسے کہا آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا موسٹ ویلکم. آ گیا، بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ڈیجیٹلائزیشن میں ایڈمیشن دینا چاہتا ہوں. اچھا. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن اصل میں ہے کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ایک کورس ہوگا، بچے کریں گے اور اس کے بعد باہر نکلیں گے. تو یہ کورس نہیں ہے کیا؟ یہ ایک بڑا کنسیپٹ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ یہ رکشے والا بھی اس کا استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. اب یہ بہت دلچسپ اس کا پہلو ہے. اب یہ اوبر والا استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں. میں ایک جنازے پہ گیا تھا. میں وہ جنازے پہ جب گیا تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ کچھ علماء میرے قریب آئے. اب میری تو ہے مونچھ ہے، لیکن کنٹینٹ تھوڑا سا میرا رہتا اس طرح ہے کہ اس میں اسلامک ٹچ زیادہ ہوتا ہے. تو وہاں پر نا ایک مسئلہ ہوا. وہاں پر کچھ علماء میرے قریب آئے تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وی وانٹ ٹو گیٹ ڈیجیٹلائز، واٹ ٹو ڈو. تو میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی ڈیجیٹلائز ہے نا. کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو ٹرن مائی سروسز انٹو سیلنگ انٹرنیشنلی ہے نا، کہ میں اپنی سروسز انٹرنیشنلی بھیجنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے. میں نے کہا چند کمپیوٹر لگواؤ، انٹرنیٹ کے تار لگواؤ، اپنے مدرسے کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو جہاں پہ تمہارا کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے. کلائنٹ آئے گا، تمہاری سروسز اٹھائے گا، اینڈ دیٹ از واٹ آپ اس کو اپنی سروسز دے سکتے. سوال یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ہم ہے نا، ہماری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یہ بات بڑی سننے کو ملتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ وی آر ینگ نیشن، وی آر ینگ نیشن، وی آر ینگ نیشن. یس وی آر، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس ینگ نیشن کا کیا کریں اگر اس کو ہم پوٹینشیل ورکر میں نہیں ٹرن کر سکتے، یا پھر اگر اس کا ہم وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کو بنا سکتا ہے، تو پھر ینگ نیشن کا تو فائدہ نہیں ہوا نا. جی 65-66% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ ینگ ہے، 24 سال سے کم تو ہے. کرنا کیا ہے اس کا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ وی آر ڈریننگ دیم، وی آر ناٹ ڈریننگ دیم ادھر. ڈرین بھی تو اگر کسی طرف نکل جائے نا، چینلائز تو نہیں ہو رہا نا. وی آر ویسٹنگ دیم. ایکچولی وائی وی آر ویسٹنگ دیم، اس کا ایک سب سے بڑا وجہ ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی ہے. ہم نے اس کو اکوپڈ نہیں کیا. اس کے لیے نا ہم نے معاشرتی طور پر وہ رویہ سمجھایا نہیں ہے لوگوں کو. پیرنٹس کہتے ہیں کہ آئی وانٹ مائی کڈ ٹو اسٹڈی 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 اسٹڈی. بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں. ایک ماں آئی یہاں پہ، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نا سر نہیں اٹھانے دیتی. شی واز پراؤڈلی سینگ نا، سر اٹھانے نہیں دیتی. تو میں نے کہا اچھا، تو سر جب اٹھا نہیں رہی تو مطلب کتاب میں؟ جی ہاں کتابوں میں. میں نے کہا کرتی کیا ہے وہ؟ کرتے کیا ہے بچے کہ صبح کالج اسکول، پھر کہتے پھر ٹیوشن، کہتے پھر سپارہ، پھر کہتے پھر 3 گھنٹے میں پڑھاتی ہوں، پھر ان کے والد آتے ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں، پھر کہتے 12 بجے پھر سلاتی ہوں. تو میں نے کہا بچوں کو ذرا کھڑا کرے، اس کی قد ذرا دیکھے، اس کا وزن کرے، ایج کے مطابق قد دیکھے. آپ نے بیڑا غر کر دیا بچوں کا. بہت سارے پیرنٹس کے آرگومنٹس ہیں. اگر آپ ان کو بولتے ہیں لیٹ یو کڈ گیٹ ڈیجیٹل اسکلز، کہتے نہیں اس کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے.
آپ اگر کسی پیرنٹ کو بولے کہ بھئی اپنے بچوں کو انوالو کرو کہ وہ آن لائن کمانے کے گر سیکھے، کہتے نہیں ابھی اس کو پیسے کمانے کا میں نے عادت نہیں ڈلوانی، تو اپنے ٹائم پہ کرے گا، کمائے گا. دنیا نے کووڈ کے بعد اس تیسری جنگ عظیم کے بعد اپنے ٹوٹل ایٹیچیوڈ بدل دیا ہے. اب 14 سال 15 سال 18 سال 16 سال کا بچہ کرتا کیا ہے؟ دیکھو سر، آسان بھاشا میں سمجھا دیتا ہوں. ہمارے ہاں ابھی بھی 16 سال ایجوکیشن کرنے کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، انکلینیشن بہت ہے. 16 ایئرز آف ایجوکیشن کنونشنل سسٹم ہے. اب وہی کنونشنل سسٹم میں ایک بچہ جب 16 ایئرز آف ایجوکیشن کر کے کاغذ کا اپنا ڈگری جب قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے نا انٹرویوز کے لیے، اور ادھر موبائل میں اٹھا کر ایک میٹرکولیٹ بندہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سکل کر کے جب اپنی فراری گھماتا ہے نا اس کے سامنے، تو پھر ان کا پوچھ لے. میٹرک کا بچہ فراری خرید سکتا ہے، 12ویں جماعت کا بچہ میلینئر بن سکتا ہے. اسکول ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ آپ کو اپلائیڈ اسٹڈیز ڈیجیٹلائزیشن سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو راتوں رات امیر بنا رہا ہے، تو پھر اس بچے کی کیا حالت ہو. اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بچے کو سر اٹھانے نہیں دیتا، پڑھ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم پڑھانے کی ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نا کہ ہم ان کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر خود کو بھی سنبھالے، ماں باپ کو بڑھاپے میں بھی اس کا سہارا بنے. دا کوشچن از ڈیجیٹلائزیشن، یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، یہ ایک بڑی دنیا ہے، یہ اس پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. اس پہ بہت ساری اپرچونٹیز ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذہن میں یاد رکھو، آج کے بعد اس ملک میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، بلکہ اس پورے ریجن میں جو بھی انڈسٹری لگے گی وہ کمپیوٹر ٹیک انفلوئنس ہوگی. ٹیکنالوجی کا 99% اس میں عنصر شامل ہوگا، اور جتنے بھی پروڈکٹس بیچے جائیں گے، خواہ وہ خدمات ہوگی یا کوئی بھی فزیکل ٹینجیبل کموڈٹی ہوگی، اس میں ٹیکنالوجی کا رول 99% ہوگا. یہ جو سر سوری ٹو کٹ یو، یہ جو انڈسٹری اٹھے گی اس کے اندر جو اپرچونٹیز آئے گی، یہ اتنے سارے بچے جو ہم نے پیدا کیے، اتنے سارے گریجویٹ جو ہم نے نکال دیے، کیا آپ نہیں سمجھتے وی آر گوئنگ ٹو ڈائی؟ آگے پورے بڑے کائی میں گر رہے ہیں، کہاں سنبھالیں گے، کیسے کریں؟ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا جو پہلے سے موجود ایک ایکیڈیمک سٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بوجھ کو وہ سہ سکے، اور ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. سر ایک چیز آپ کو میں بتاؤں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ جو سٹرکچر ہے اس کو آپ اٹھا کر ٹریش بن میں پھینک دو. دیر آر سم آرگومنٹس کہ لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ ایکیڈیمک سٹرکچر جو بنایا گیا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ 2024 کی جو نیڈ ہے یا پھر 2030 میں جو چیز ہم فیس کریں گے، ہمارے ینگسٹر جو گرو ہوں گے اور فیس کریں گے، آیا دنیا کے اندر اٹھنے والی اپرچونٹیز کے لیے ہمارے بچے کوالیفائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیٹس اے کویسچن. موجودہ سسٹم کو نہ چھیڑو، اسی سسٹم کے ساتھ تھوڑی سی اس میں ایڈیشن کرو، تھوڑے سے پیرنٹس بچے اپنا رویہ تبدیل کریں. یہ نہ کرے کہ آپ 16 گھنٹے پڑھتے ہو، 18 گھنٹے پڑھتے ہو، ایک فیلڈ تم نے اٹھائی ہے، اسی فیلڈ کے ساتھ کچھ فیلڈز اور اٹھاؤ. اور راکٹ سائنس نہیں ہے. یو اے واٹس ایپ یوزر، تم ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہو. آپ کے ایک جی میل اکاؤنٹ ہے، آپ ڈیجیٹل دنیا کا حصہ ہو. رویے تبدیل کرنے ہم نے. ہم موبائل کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو موبائل از این آپشن، رائٹ؟ لیکن اف یو کین افورڈ، آپ لیپ ٹاپ پہ جائیں، آپ لیپ ٹاپ کی بیسک فنڈامنٹل سیکھیں، آپ لیپ ٹاپ کی جو ونڈو انسٹالیشن ہے پہلے یہ سیکھیں. آپ لوگ کہیں گے کہ اکیڈمیز جوائن کریں، ٹیچر جوائن کریں، ناٹ ایٹ آل. ڈیجیٹلائزیشن کی جو سب سے خوبصورت پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپلائیڈ اسٹڈیز ہے. اپلائیڈ اسٹڈیز سے مراد یہ کہ اسکل بیسڈ ورک ہے. اینڈ دس از لرننگ بائی ڈوئنگ. نر کے بچے، دس از ویری گڈ، دس از لرننگ بائی ڈوئنگ. یو گو ان سائڈ، یو لرن، دا مور یو ورک ان اٹ، دا مور یو لرن. یس، آپ ایک منٹور سے، ایک استاد سے کسی حد تک رائے لے سکتے ہیں، لیکن ڈیجیٹلائزیشن نے سیکھنے کے اس عمل کو مزید آسان کر دیا ہے. لیکن یہ ذمہ داری استاد کی ہے، پیرنٹس کی ہے، تعلیمی اداروں کی ہے، معاشرے کی ہے، یا سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول سرکار کا بن رہا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ سرکار کے لیے ہی سب سے بڑا مسئلہ بننے والا ہے. اگر ان نوجوان بچوں کو اس وقت ہم نے اس دنیا کے ساتھ جوڑا نہیں، تو یہ ایک مثبت سرگرمی میں مصروف نہیں ہوئے، تو پھر یہ سرکار کے گلے پڑ جائیں گے. ہمارے اس ملک کے اندر سب سے ضروری بات اس وقت امن ہے، پیس ہے. پیس ہوگی نہیں جب بے روزگاری ہوگی. یہ فرسٹریشن، کیوس اور سٹریس ختم نہیں کریں گے
تو وائلیشن ہوگی. اور یاد رکھو ایک بات کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ لاوا پڑ جائے گا. ہمیں ابھی سے ان کے لیے گراؤنڈز بنا کر سرکار کو جو تعلیمی نظام ہے, جو پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے, جو میٹرک تک ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر ایک سبجیکٹ ایسی کمپلسری رکھے جو ٹوٹلی آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کے بنیادی چیزیں سکھائیں. کمپیوٹر کیا ہے, کس نے بنایا, کب بنا, کیوں بنا, اس نے پوری دنیا میں کیا اثرات لائے. اوپن ڈیبیٹ کرے اس پہ اسپیچ کمپٹیشنز کرے, اس پہ پینل ڈسکشنز کرے, اس پہ سیمینارز کرے. اس کے بعد آپ آئیں کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں 4 بڑی چیزیں ہیں اس وقت جو ٹرینڈ کر رہی ہے. میں ہمیشہ بچوں کو بولتا ہوں آپ ڈیزائن لازمی سیکھیں. ڈیزائن, یس, ڈیجیٹل دنیا کی سب سے بڑی جو ماں ہے وہ ڈیزائن ہے. گرافک ڈیزائننگ سیکھیں. آپ ایک بہترین ویب ڈیزائنر بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک بہترین گرافک ڈیزائنر نہیں سیکھتے. آپ نظر دوڑائیں ارد گرد. اس کے بعد جو چیز تم نے پرنٹ کرنی ہے, جو چیز تم نے بنانی ہے, یہ میرے موبائل کی اسکرین کو دیکھیں آپ, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ماؤنٹنس, اس میں یہ پودا ہے, یہ ادھر آپ دیکھتے ہیں, یہ ٹائم, یہ ایک ڈیزائن ہے. یہ بوتل جو ہے یہ ایک ڈیزائن ہے, یہ بل پوائنٹ ایک ڈیزائن ہے. اب مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر مشین کمپیوٹر سے سگنل لے رہا ہے, مشین کمپیوٹر سے میسج لے رہا ہے. ڈیزائن کون کرے گا؟ ڈیزائن از دا فرسٹ اسٹیپ, یو ہیو ٹو لرن اٹ. ایک بچہ کہہ رہا ہے میں لے مائنڈ ہوں, میں نانبائی ہوں, میں رکشے والا ہوں, میں دکاندار ہوں, تھوڑا بہت مجھے انگریزی آتی ہے, میں کس طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن سے فائدہ اٹھاتا ہوں. سب سے پہلے ایک کام کریں, ایک لیپ ٹاپ خریدیں. دوسری بات, لیپ ٹاپ کے کمپیوٹر کے فنڈامنٹل سیکھیں. خوبصورت بات یہ ہے کہ خود سیکھی جا سکتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی ٹو لرن فرام. اپنے واٹس ایپ میں جائیں, اے آئی مفت میں تمہیں مل رہی ہے. آپ ادھر جا کے سمپلی لکھ کے واٹ از کمپیوٹر, ہاؤ ٹو یوز اٹ, دنیا جہان آ جائے گی. جس لینگویج میں چاہیے مل جائے گی آپ کو. ڈیزائن سیکھیں, ڈیولپمنٹ سیکھیں, اور اس کے بعد جو ضروری چیز ہے ویڈیوگرافی ہے, ویڈیو سائنس ہے, میڈیا سائنس ہے. یہ بڑا ضروری ہے. لیپ ٹاپ, موبائل تو سب کے پاس ہے, موبائل کا کیمرہ تو سب کے پاس ہے نا, یہ تو سب کے پاس ہے. یہی موبائل آپ کو دے رہی ہے کس طریقے سے ایک یہ بوتل ہے, اس کی ایک ویڈیو بنائیں, اس کو الٹر کریں, اس میں ایفیکٹس ڈالیں, اس کو تیار کریں. دیٹ از واٹ وی کال ویڈیوگرافی. تو جب آپ کمپیوٹر کے فنڈامنٹلز اٹھاتے ہیں, ساتھ ڈیزائن اٹھاتے ہیں, پھر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو آپ آسانی سے ایک آن لائن شاپ بنا سکتے ہیں, ایک آن لائن ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اس آن لائن شاپ اور ویب سائٹ کو پھر ڈیجیٹلی مارکیٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ آنے والے اس فائدے کا حصہ بن سکتے ہیں, بلکہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میری دکان ہے کپڑوں کی, میری دکان ہے ویسٹ کوٹس کی, میری دکان ہے گھڑیوں کی, یہ بال پوائنٹ بیچتا ہوں میں, یہ ٹیبل بیچتا ہوں میں, کیمرہ بیچتا ہوں, رائٹ, میں شیشے بیچتا ہوں. کیا ہے ایسا جو ارد گرد نہیں بیچا جا رہا؟ کون سا دکاندار ہے جو نہیں چاہتا اس کا سیل بڑھ جائے؟ سب کہتے ہیں میرا سیل بڑھ جائے نا, چاہتے ہیں نا. ایک غریب کا بچہ ہے, وہ کہتے ہیں کس طرح ڈیجیٹلائزیشن کا حصہ بنوں. تو بھائی آپ یہ 4-5 سیٹس آف سکلز اٹھاؤ, اسی کاروباری بندے کو کہو کہ بھائی تمہارا کاروبار ہے, اچھا سویٹرز بیچتے ہو, کتنے بیچتے ہو جی؟ 200 یونٹ پر ڈے بیچتا ہوں. اچھا سر اگر یہ میں 400 یونٹ پر پہنچاؤں تمہارے لیے, he is willing, everybody wants to increase the sale. ٹھیک ہے, اب تمہارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, آپ نے ڈیزائننگ سیکھی, آپ نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھی, اور آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے 3 سکلز اٹھائے, آپ آرام سے خالی جیب پر آ کر اسی بندے نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہو. آپ ان کو ان کے پروڈکٹس کی آپ تصویریں لو, اس کی ویڈیو بناؤ, اس کو سائٹ پہ ڈالو, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو, وہاں تک پہنچاؤ جہاں پر کنزیومر بیٹھا ہوا ہے. اور حالات کو بھی لازمی دیکھو, کیونکہ جس لیول پہ ہماری آبادی آگے بڑھ رہی ہے, جس لیول پہ لوگ, یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, یہ جس لیول پہ مہنگائی آ رہی ہے, آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اب آپ بچے کا جوتا خریدنے کے لیے کسی خوانی بازار رکشے میں جاتے ہیں تو آنے جانے میں 800 روپیہ لگتا ہے. تو 800 روپیہ اگر آنے جانے میں دوں, رکشے میں ٹر کر کے خوار بھی ہو جاؤں, اور دکانوں میں دیکھوں, اور ایک میں گھر پہ بیٹھ کر مجھے موبائل پہ ایک چیز ایزیلی مل رہی ہے, آتا کہ ابھی ہمارے ہاں کنزیومر کا وہ رویہ نہیں ہے, لیکن بن جائے گا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ وقت ہوگا کہ پوری کی پوری کاروباری حضرات, انڈسٹریز, خواہ سروس ہو, مینوفیکچرنگ ہو, فکسڈ ہو, جو بھی ہو, وہ جب اس پہ آئیں گے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا, ماسٹرز کی ایک ڈگری ہوگی, تو پھر رونا نہیں.
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کسی دوسرے کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے اس کو آپ کیسے مارکیٹ کرتے ہیں کہ خود کو آپ مارکیٹ کریں، اپنے ٹیلنٹس کو بیچیں؟ آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ کر یوڈیمی پہ فائور پہ جا کے گگ بناؤ اور دنیا کے لیے ڈیزائن بناؤ. آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ کر آپ ورک پہ جاؤ، فائور پہ جاؤ، گگ بناؤ، لوگوں کے لیے ویب سائٹس بناؤ. نو نیڈ ٹو پروموٹ ادر بزنسز. اس میں تو ہزاروں راستے آگے پڑے ہیں. آپ اپنا کارخانہ لگاؤ، اپنا بزنس شروع کرو، اسی بزنس کا ویب سائٹ بناؤ، اسی کے لیے تھیم بناؤ، اسی کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرو اور اسی کو بیچنا شروع کرو. مطلب یہ کہ اگر آپ کو کوئی زبان آتی ہے، آپ کو ٹرانسلیشن آتی ہے، آپ کو انٹرپریٹیشن آتی ہے، یہ بھی آپ بیچ سکتے ہیں. آپ اپنے ہر اس اسکل کو بیچ سکتے ہیں جو دنیا کو ضرورت ہے. یہ آن لائن ڈیجیٹلائزیشن کووڈ کے بعد، جس کو میں تیسری جنگ عظیم کہتا ہوں، اس کے بعد پوری دنیا نے اپنا رخ موڑ دیا. جی ٹی روڈ پہ جا رہے تھے، گاڑی کو پلٹا دی موٹر وے پہ. موٹر وے میں آپ کی گاڑی 2020 ماڈل سے کم نہیں چلے گی اور سپیڈ بھی تیز ہو گئی. سپیڈ 120 سے تیز نیچے نہیں جا سکتی. وہاں کے رموز، وہاں کے ریکوائرمنٹ، وہاں کے ریکوزیشنز آنے والے وقتوں میں 10 سال بعد جو اسٹیبلشمنٹ انڈسٹری کی ہوگی، اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوگا وہ سکل تمہارے پاس نہیں ہوگا تو آپ ڈیجیٹلائزیشن سے کیا ہو گئے؟ محروم. آپ ایسا سمجھ لو کہ آپ گلوبل سٹیزن ہیں ہی نہیں. یاد رکھے ایک بات، یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پر سب سے بڑی مصیبت، ایک والد آ کر مجھ سے پوچھتا ہے کہ معشومان پر ڈیجیٹلائزیشن کے داخل ہو ان کو آپ کیا کہو؟ صحیح، ان کے خیال میں یہ کوئی کورس ہے کہ بس آپ کر لیں. بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری فیمیل ہمارے گھروں میں بچیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اس بات پہ کہ وہ کچھ کریں. کیسے کر سکتے آپ؟ سکل سیکھو، سکل بیچنا شروع کر دو. کوئی بھی سکل اٹھاؤ، کسی کی ضرورت بن جاؤ. فیوچر کو دیکھو، حالات کو دیکھو. میری ذاتی ایکسپیرینس اور تجربے کے بعد 5 سال بعد اس ریجن میں جو انڈسٹری سر اٹھائے گی، اس کی ضرورت اگر آپ ہے تو آپ دولت اٹھا لو گے. اگر اس کی آپ ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو ان میں شمار کرو کہ جو رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. اس کا ایک اور خلجی صاحب پہلو یہ ہے کہ چونکہ لوگ آپ کو ایک ماہر تعلیم کے طور پر بھی جانتے ہیں اور آپ کی سکسیس سٹوریز لوگ جانتے ہیں، یہ جو بچے بچیاں، ابھی ہم نے دیکھا کہ بورڈوں کے رزلٹ آئے اور بہت زیادہ نمبر انہوں نے لیے، 1100 میں 1095 اور 1200 میں 1195 تک نمبر لیے، تو یہ محنت پھر ضائع ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے کہ اس کو ضائع کرو؟ دنیا میں جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل لرننگ کی جو سٹینڈرڈز ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ صرف نمبرز کے پیچھے بھاگے. تو یہاں پر تو یہی ہو رہا ہے. تو اسی لیے تو پٹ رہے ہیں ہم. یہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے کہ جب کسی میڈیکل کالج میں اپلائی کرتے ہیں تو کیا سب کو داخلہ ملتا ہے؟ کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں سب کو داخلہ ملتا ہے؟ سر حیران کن اسٹیٹسٹکس ہے، صرف 98% بچہ جو ہے نا وہ ڈراپ 2% یونیورسٹیز تک پہنچ جاتا ہے. یہ ڈراپ آؤٹ کہاں جاتا ہے؟ یہی ہمارے معاشرے میں جو اس وقت فرسٹریشن ہے، انہی لوگوں سے نکل کوئی اور عناصر پھرا کر ان کو استعمال کرتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. کسی نے جو بھی کہا، روڈ آ کر بلاک کرو، احتجاج کرو، تحریک چلاؤ، جو مرضی ہو کرو، غصہ نکالو. یہ وائلنس، یہ ایکسپریشن کے ذرائع نہیں ہے نا ان کے پاس، فورمز نہیں. معاشرے کے اندر جتنا بھی وائلنس آپ کو دیکھتا ہے، یہ وہ ہے جو بے روزگار ہے. بے روزگار کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بیچ ہی نہیں سکتا، اور کسی نے اس کو اس کام پہ لگا دیے، اور کسی نے اس کو کسی طرف بھی لے کر گیا نا تو ہی دے آر ونریبل ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. سوال یہ ہے، دنیا کو دیکھیں، انگلینڈ دیکھیں، آسٹریلیا دیکھیں، جاپان دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، وہاں پر بچوں کو ایکیڈیمک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن ملتی ہے اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اور ہوتی ہے. وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ انٹرسٹ لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چابی لگا کے بچے کو بٹھائے ہوتے ہیں. وہ رٹو کا بچہ کرتا کیا ہے کہ رٹا لگا کے ایگزام میں نمبر لے لیتا ہے. ریئل لائف میں جب وہ آنکھ کھول لیتا ہے کہ اچھا اب میں نے ماسٹر کر لیا، اب میں کیا کروں گا، وہ جو رائٹ اور لیفٹ میں دیکھتے ہیں اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو جیبوں میں سچ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو بیچ سکے. تو دھرتی وہاں پہ بوجھ یہی تو لوگ ہیں. تو کون سیدھا کرے گا اس پورے فریکوینسی کو کہ 5 سال بعد جو ہوگا اس کے لیے کیا کریں گے؟ فزیکل ٹریننگ لازمی. فزیکلی بچوں کو، ہم سپورٹس گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں یہاں پر، اتنی کالونیز بن گئی، اتنے ریل اسٹیٹ کے جو ایک بزنسز چل پڑی ہے کہ گراؤنڈ تو آپ نے ختم کر دی. کوئی ایسا گراؤنڈ ہے ہی نہیں جس میں کیا آ کر بچہ جا کے کھیل سکے. چلو ایکسرسائز، فزیکل ٹریننگ لازمی ہے. ایک عدد کورس اسکلڈ
اس وقت 4 راستے. اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیرنٹس فورس کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں بچے کو کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، جبکہ بچے کا انٹرسٹ کسی اور طرف ہوتا ہے، اس کے بارے میں. سر سوال یہ ہے، دیکھو آپ نے دنیا کے ساتھ جانا ہے. میں ادھر کیوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں اور میں اس پہ بول رہا ہوں اور آپ بھی اپنا دماغ خراب کریں اور میں بھی دماغ خراب کروں. ہر ایکشن کا نا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہونا چاہیے اور نتیجہ مثبت ہونا چاہیے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پبلک اس مسئلے کو سمجھے. اس کا مقصد یہ ہے نا، ایک بچہ اسکول جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ وہ پڑھے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر دے. کوئی بھی ایکشن جو لوگ جس طریقے سے بھی جہاں پر بھی انرجی لگ رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے اور اس کا نتیجہ نہیں آ رہا، ایسی بیوقوف قوم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. صحیح. یہ تو ہم چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وقت چونکہ ختم ہو گئے. علیم شاہ خلجی صاحب اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلی نشست میں. اور ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے، میرے لیے بھی بہت سی چیزیں اس میں نئی تھی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کورس کا نام ہے، کسی اسکول کا نام ہے، کسی کالج کا نام ہے، وہاں پر جا کے ہم یہ پڑھیں گے اور ہم ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ علیم شاہ خلجی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک رویے کا نام ہے، ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں پہ ون وے اور دی ادر یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے صرف اس کو تھوڑا سا اور ماسٹر کرنا ہے، اس کو ٹریننگ لینی ہے، خود کو ایکوپ کرنا ہے. اگر ہم نے جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنا ہے اور ہم نے دنیا کی جو ڈیجیٹل سپیس ہے اس میں اپنے لیے ایک باعزت مقام حاصل کرنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.